السلام علیکم ایوری ون امید ہے آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو آپ مجھے اپنی سٹوریز میرے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں جو میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے لیے 2 سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ السلام علیکم، میرا نام جمیل ہے اور میں پچھلے 20 سال سے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قبرستان میں گورکن ہوں۔ میری زندگی ہمیشہ سے ہی عام سی رہی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب اکثر لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں میں تب قبرستان کی طرف جاتا ہوں۔ یہاں میری ذمہ داری ہے قبر کھودنا، تدفین کا انتظام کرنا اور پھر قبرستان کی صفائی کرنا۔ گاؤں کے لوگ میرے کام کی عزت کرتے ہیں مگر زیادہ تر لوگ مجھ سے دور ہی رہتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ میں اکثر موت اور قبروں کے قریب رہتا ہوں۔ ایک رات کی بات ہے جب پورا گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور چاند بھی بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس رات ہوا بھی کچھ زیادہ سرد تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مجھے ایک قبر تیار کرنی تھی کیونکہ صبح ایک جنازہ آنے والا تھا۔ میں قبرستان پہنچا اور قبر کھودنے میں مشغول ہو گیا۔ جیسے جیسے میں کھدائی کرتا جا رہا تھا میری نظریں بار بار قبرستان کے کونے میں موجود ایک پرانی قبر پر پڑ رہی تھیں۔ یہ قبر نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں موجود تھی اور نہ ہی مجھے یاد تھا کہ اس میں کس کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے کتبے پر موجود تحریر بھی وقت کی دھول میں مٹ چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی کھدائی مکمل کی اچانک مجھے قبرستان میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری تھکن کا اثر ہے مگر آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آواز جیسے کسی کے سسکنے کی تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید میرا وہم ہے مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے اوزار سمیٹے اور قبر سے دور ہونے لگا، لیکن جیسے ہی میں وہاں سے ہٹنے لگا وہی آواز پھر سنائی دی اور اس بار واضح تھی۔ وہ آواز اس قبرستان کے اس پرانے کونے سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں پرانی قبر کے قریب پہنچا مجھے لگا کہ زمین ہل رہی ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اپنے اوزاروں کو زور سے پکڑ لیا اور خوف کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک قبر سے میرے کانوں میں کسی کی سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے تو قبرستان میں پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا۔ میں نے کئی مردے دفنائے تھے مگر یہ کچھ اور تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ شاید مجھے قبر کو دوبارہ کھودنا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ یہ پاگل پن ہے مگر دل کی بے چینی نے مجھے مجبور کیا۔ میں نے کھدائی شروع کی۔ ہر ضرب کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میں قبر کے قریب پہنچا وہ سرگوشیاں اور زیادہ واضح ہو گئیں۔ آخرکار جب میں نے قبر کو کھول دیا میرے سامنے ایک پرانا تابوت تھا۔ مجھے تابوت دیکھ کر کافی حیرانگی ہوئی کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ تابوت کا ڈھکن کھولنے کے بعد میں نے اندر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کی لاش تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لاش بالکل تازہ لگ رہی تھی، جیسے وہ ابھی ابھی مری ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ عورت کی لاش اچانک ہلنے لگی۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میرے جسم کا خون جم گیا۔ وہ لاش اٹھ بیٹھی اور اپنی خالی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگی۔ تم نے مجھے کیوں نکالا؟ اس کی آواز سرد اور خالی تھی۔ میری زبان بند ہو گئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بھاگنا چاہتا تھا مگر میرے پیر جیسے زمین میں جم گئے۔ اچانک اس عورت نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح سرد تھے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم بھی یہاں قید ہو جاؤ گے۔ میرے ارد گرد دنیا جیسے تاریکی میں ڈوبنے لگی۔ میں نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے قبرستان سے باہر نکلنے کا راستہ پایا۔ جب میں نے اپنے آپ کو قبرستان کے گیٹ کے باہر پایا تو میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ قبرستان ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، خاموش، سرد اور اندھیرا۔ اگلی صبح میں نے گاؤں والوں کو یہ بات بتائی تو وہ سب حیران رہ گئے۔ کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھا۔ آج بھی جب میں رات کو قبرستان جاتا ہوں تو میں اس پرانی قبر کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کچھ ہے جو ہماری دنیا سے مختلف ہے اور میں کبھی دوبارہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ کہ شاید وہی عورت کی روح آج بھی وہاں قید ہے، منتظر ہے کہ کوئی اسے آزاد کرے، مگر میں اب اس راز کو کبھی نہیں کھولوں گا۔ میں ایک گورکن ہوں۔ لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ قبر کھودتے ہوئے کیا مجھے کبھی خوف محسوس ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا ہوں، نہیں، عادت ہو گئی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی کبھی قبرستان میں رات کے وقت کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی انہی راتوں میں سے ایک کی ہے۔ رات کا وقت تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی۔
میں قبرستان میں اکیلا تھا، جیسے کہ اکثر ہوتا ہوں۔ شہر کے کنارے پر واقع یہ قبرستان ہمیشہ سے سنسان رہتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ لوگوں کا آنا جانا یہاں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے ایک نئی قبر کھودنی تھی۔ جنازہ اگلے دن صبح سویرے آنا تھا۔ قبرستان کی چاروں طرف اونچے درخت تھے جو تیز ہوا میں ہل رہے تھے۔ ہوا کے چلنے سے پتوں کی سرسراہٹ اور درختوں کی شاخوں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ میں اپنے اوزار لیے قبر کھودنے لگا۔ زمین میں کچھ سختی تھی، شاید پتھر یا جڑیں تھیں، لیکن یہ میرے لیے معمول کی بات تھی۔ قبر کھودتے وقت میرے ذہن میں ہمیشہ مختلف خیالات آتے رہتے تھے۔ کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہیں دفنایا جاتا ہے، کبھی ان کے غم زدہ خاندان والوں کے بارے میں، اور کبھی اپنی زندگی کے بارے میں۔ لیکن اس رات میرے ذہن میں کچھ عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہو، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا میرا وہم ہو سکتا ہے، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور قبر تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی اور کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ اسی دوران مجھے قبرستان کے دوسرے کونے سے کسی کے چھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گیا۔ رات کے اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اٹھ کر آواز کی سمت میں دیکھا۔ وہاں کوئی نہ تھا، بس اندھیرا اور درختوں کا سایہ۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن یہ احساس دل سے نہیں جا رہا تھا کہ کوئی میرے قریب ہی ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے زمین پر زور سے پاؤں مارا ہو۔ میں نے فوراً اپنا بیلچہ پھینکا اور چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک سایہ نظر آیا، لیکن وہ سایہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود سائے کی طرف بڑھنے لگے۔ جو میں قریب جا رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا وہ سایہ ایک پرانا خستہ حال قبر کا کتبہ تھا، جس پر شاخیں اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ شاید ہوا کی وجہ سے وہ ہل رہا تھا اور مجھے وہم ہو گیا تھا کہ کوئی کھڑا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور خود کو کوسا کہ میں کیوں خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں واپس مڑنے لگا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی بہت آہستہ کچھ کہہ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے اوزار سمیٹے اور قبر کے قریب واپس آ گیا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ میں نے خود کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ قبر کے قریب پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ قبر کے اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسلا، شاید تھکن کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہو، لیکن روشنی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور قبر کے اندر جھانکا۔ وہاں کچھ نہ تھا، بس خالی قبر اور مٹی۔ لیکن روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ اچانک قبر کے ایک کونے میں مٹی ہلنے لگی، جیسے کسی نے اندر سے زور لگایا ہو۔ میرا دل دہل گیا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کیا ہوا۔ اچانک قبر سے ایک ہاتھ باہر نکلا۔ میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ باہر نکل رہا تھا، جیسے کوئی دفنایا ہوا شخص زندہ ہو گیا ہو۔ میں نے پوری طاقت لگا کر چیخ ماری، لیکن آواز میرے گلے میں ہی دب گئی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہاتھ واپس قبر میں چلا گیا اور روشنی بھی غائب ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں کچھ لمحوں تک وہیں کھڑا رہا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر میں نے جلدی سے قبر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی، یہ سوچ کر کہ وہ ہاتھ دوبارہ نہ نکل آئے۔ میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور قبرستان سے بھاگ کر باہر نکل آیا۔ میرے قدم تیز تھے اور دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ آج کے بعد کبھی رات میں قبرستان نہیں آؤں گا۔ آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے تو بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ شاید وہ میرا وہم تھا، شاید حقیقت، لیکن جو بھی تھا، اور گورکن ہونے کے باوجود کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو کبھی جاتے نہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ لمبی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔